بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم 24 شعبان المعظم 1447 ہجری بمطابق 13 فروری سن 2026 عیسوی گزشتہ 2 خطبات جمعہ تو غزوہ تبوک دا موضوع سخن چلا آ رہے ہیں۔ تبوک ملک شام دا ایک سرحدی شہر سی جو اس وقت جغرافیائی لحاظ نال سعودی عرب دے اندر شامل ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اس وقت جزیرۃ العرب دا بارڈر سی اور سپہ سالار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ورگا کوئی سالار نہیں، کوئی کمانڈر نہیں، کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیادت 30,000 دا لشکر جرار دنیا دی ایک سپر طاقت نال ٹکر لین واسطے بارڈر تے جا کے بیٹھ گیا۔ اور دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادر اور دلیر نے اس وقت جو امت مسلمہ دا حال ہے کہ زمینی ذخائر اللہ نے انہوں دیتے نے، ظاہری وسائل اور اسباب تو مالا مال فرمایا، اور اگر تعداد دا حساب لگایا جائے تو کروڑا دے حساب دا اسلامی ملکان دی فوج اگر ساری کٹھی کیتی جائے وہ کروڑا وچ، مگر اسی ڈر رہے ہیں، اسی یہود و نصارہ دے دست نگر اور انہاں دے زیر سایہ چل رہے ہیں، انہاں دے حکم دا انتظار کرنے ہیں کی آڈر ہوتا ہے۔ اور وہ امریکہ جو بزام خیش امن دا علمبردار بن کے ٹرمپ صاحب کہندے نے عالمی ایوارڈ مینوں دتا جائے، نوبل انعام کہ میں دنیا دے اتے بڑا امن پھیلایا ہے، امریکہ دا صدر کہہ رہے ہیں۔ اور جنہ امن امریکہ نے دنیا دا تباہ کیتا ہے، ایک شہر نہیں، ایک ضلع نہیں، کئی ملک کھنڈر بنا دیتے، لکھاں انسانوں لقمہ اجل بنایا ہے، درندگی، صفاقیت اور بربریت دا مظاہرہ کیتا ہے، اور پھر انعام بھی منگن دیا ہے۔ دنیا دا سب تو وڈا قاتل کہتا ہے مینوں انعام دیتا جائے۔ جویں کوئی بھیڑیا ساری زندگی درندگی دا مظاہرہ کر کے کہے کہ مینوں انعام دیتا جائے، میں امن دا علمبردار ہوں، اور میں کہنا کہ دنیا دے اتے امن ادو تک قائم نہیں ہو سکتا جدوں تک امن دا شہزادہ
سپہ سالار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی حاصل نہیں کیتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اشجع الناس نے، اشجع کہتے ہیں شجاع تبارہ بہادر، لوکاں سارے تو ود کے سب تو بڑا بہادر میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلے بھی شے کوئی نہیں، چندہ مانگ کے، سواریاں کوئی نہیں، سامان حرب کوئی نہیں، تیر تفنگ کوئی نہیں، پالا خنجر کوئی نہیں، اور پھر دنیا دی سپر طاقت نال ٹکر لین واسطے میرے نبی سونے نکل کھڑے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، کچھ خصائص جو اللہ نے صرف آپ نو عطا کیتے نا، آپ تو پہلے کسی نبی نو عطا نہیں ہوئے۔ فرماندے رہے اللہ نے صرف مینوں یہ چیزاں عطا کیتیاں نے۔ پہلی یہ ہے کہ مینوں جامع کلمے عطا فرمائے، میرے تے مال غنیمت حلال قرار دیتا ہے جو پہلے نہیں سی۔ احلت لی الغنائم، ایک خصوصیت ہے کہ نصرت بالرعب، مینوں اللہ روب عطا کر کے مدد میری کیتی کہ میں اپنے دشمن تو ایک مہینے دی مسافت اور پینڈا دور ہونا، او دے دل تے میرا روب اللہ پہلا پا دیتا ہے کہ سونا آ رہی تیری خیر نہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے واسطے یعنی میری امت واسطے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دیتی، جتھے ٹائم آ جائے پڑھ لو۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے تے نبوت دا اختتام فرمایا ہے، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور چھویں فضیلت ہے کہ ہر نبی اپنی قوم دا نبی، قومی نبی بن کے آیا ہے۔ وہ دی نبوت جغرافیہ دے اندر محدود ہے، اس دی نبوت علاقے دے اندر محدود ہے، جغرافیائی اور علاقائی اعتبار نال محدود نبوت اور رسالت ہر نبی لے کے آیا ہے۔ لیکن آپ فرماندے نے میں ایک قوم دا نبی نہیں، میں ایک علاقے دا نبی نہیں، ارسلت الی الناس کافہ، مینوں اللہ نے پوری انسانیت دا نبی بنایا ہے۔ جتھے جتھے کوئی وسدا ہے میں اوتھے اوتھوں دا نبی ہاں، بحر و بر دا نبی ہاں، جن و بشر دا نبی ہاں، شرق و غرب دا نبی ہاں، میں زیر و زبر دا نبی ہاں، میں عرش و فرش دا نبی ہاں، میں زمین دا نبی ہاں، میں عرش برین دا نبی ہاں، میں رب العالمین دا نبی ہاں۔ میرے نبی تیاری فرما رہے نے تے پٹی صاحب وہ جو ہے جی بالکل نالے فرنٹ سیٹ تے بہنا، نالے اکھاں تھلے سٹ چھڑنیاں، ڈرائیور سمجھدا سواری ساؤنڈ نہیں، دسو ایو جے پسنجر چاہیے۔ جس وقت آپ تیاری فرما رہے نے 5 یا 6 ایک روایت 7 بندے حضور کو آئے ماڑے گھراں دے، جنہ کو جیب بھی خالی ہے، چندہ دین واسطے بھی کچھ نہیں، سواری بھی کوئی نہیں۔ اونا تے آگے حضور کے ترلا مارنا سی کہ یا رسول اللہ پاویں ساڈے کول پیسہ تیلا نہیں، کوئی سواری دے چھڑو، اسی مانگ تنگ کئی تلوار لے کے جنگ کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے کو جی ہوندا تے ضرور دینا، میں تمہیں کتھوں دیاں؟ نہ تے میرے کو کوئی سواری ہے، نہ میرے کو کوئی اسلحہ ہے، حالات یہ نے تے ٹکر کے دے نالے تے توکل کے دیتے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ دا وعدہ ہے میں اپنے محبوب نو تے اپنے دین نو دنیا ساری دے دینہ دے اتے غالب کر کے وکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت انہاں ماڑیاں غریباں مجاہداں میرے نبی دے سنگیاں ساتھیاں صحابیاں نے سواریاں طلب کیتیاں نے، اللہ فرماندے نے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اونا بندیاں تے بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے، وہ گھراں میں کیوں بیٹھے رہنے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، جدوں تیرے کول آئے لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ تو انہاں نو سواریاں دے میں۔ اللہ اکبر۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تے جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہوئی اللہ نے عرش تو انہاں لفظہ نال ذکر فرمایا ہے۔ قلتا تو کی آکھیا ہے انہاں ماڑیاں غریبان جنہ دے سینے دے اندر جذبہ جہاد ہے، جو اس جہاد دے اندر شرکت کرنا چاہندے نے، تو اے آکھیا ہے لا آجے دو میرے کول کک بھی نہیں۔ اللہ لا آجدو، میرے کول ہوندا تے میں کیوں انکار کردا۔ ما حملکم علیہ، پھر میں تانوں ضرور سواریاں دیندا، کدے خالی نہ موڑدا۔ اے آندے نے جی فلانا گنج بخش ہے، فلانا مختار کل، وہ جیڑا مختار کل ہوئے، جیڑا مشکل کشا ہوئے، وہ اینج کر کے بے بسی دا مظاہرہ نہیں کردا۔ اے سات مخلصین مومنین جدوں ویکھیا ہے سانو تے بارگاہ نبوت وچوں بھی ککھ نہیں ملیا، کوئی گھوڑا تے کوئی اونٹ تے کوئی تلوار تے کوئی بھالا نہیں ملیا، کوئی خنجر نہیں ملیا۔ رب دا قرآن کہندا ہے تولو، اے واپس مڑ پے تے کمیں مڑے نے وَآیُنُہُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے روندے ہوئے آنسو بہاندے ہوئے کرلاندے ہوئے بارگاہ رسالت چو نکلے نے۔ کیوں روندے نے؟ کہ شے منگیے تے ملی کوئی نہیں۔ مختار کل کون ہوئے؟ وَآیُنُہُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اللہ یجدوا ما ينفقون، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون۔ پکڑتے انہوں نے جڑے سرمایہ دار نے، پیسہ بھی کول وافر، ہتھیار بھی نے، وسائل بھی نے، اسباب بھی نے، پھر ادھر کرن ڈے نے۔
اللہ کہتا ہے وہ بدبخت نے طبع اللہ علی قلوبہم انہاں دے دلاں دے اتے اللہ مہراں لا دتیاں نے گمراہی دی. اس ویلے ایک غریب مجاہد میرے نبی سونے دی خدمت جایا ہے. ایدہ نام عبداللہ ذوالبجادین. کی نام ہے؟ عبداللہ بڑے ہوئے نے. عبداللہ نام دے صحابی عبداللہ بن جریر بجلی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر بن عاص. بڑے عبداللہ نام دے ہوئے نے. اسی نام رکھنا نہیں جی فلانے دا پتر عبداللہ اس وقت اسا نہیں رکھنا. میرا پڑیواں عبداللہ میں نہیں رکھنا. میرا پتریہ عبداللہ نا. احب الاسماء الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ نے دو ہی تے نام پیارے نے، ایک عبداللہ تے ایک عبد الرحمن. اور ایک بندہ میرے کو آیا، میں کیا عبداللہ رکھ لو. بچہ ہے جی نام رکھنا، میں کہ عبداللہ رکھ لو. آدھے نے پارا بڑا ہے، میں کہ پھر فرعون رکھ لو. بڑے ہی ہونا ہے. ابو جہل رکھ لے، نمرود رکھ لے. اللہ اکبر. مولانا الدین صاحب گکھڑوی مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں کو ایک بندہ آیا جی اللہ نے بیٹا دیتا ہے نام دسو. فرمایا اگے بھی کوئی ہے؟ ہے تے صحیح، کیوں کوئی شک سی؟ او دا کی نام ہے؟ جی نام چھڈو جی اسی تے بلا بلا ہی آنے ہیں. فرمایا پھر یہ نام کتا رکھ دیو. اسماء الحسنہ چنگے سونے سونے نام رکھو. نسبت خدا والو ہوئے، مصطفیٰ والو ہوئے، دین والو ہوئے، صحابہ دی نسبت ہوئے، نسبت ایمان اور اسلام دی ہوئے. تو عبداللہ ذوالبجادین حاضر خدمت ہو گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد شامل ہونا چاہنا، میری ایک تمنا ہے، میرے واسطے دعا کرو. میں تواڈے نال ہی جا رہا، اللہ مینوں شہادت عطا کرے میں واپس نہ آؤں. کس قدر تڑپ، کس قدر شہادت دی تمنا. آپ نے فرمایا اچھا انج کر، تو اس درخت دا نا کہ کردہ چھلکا اتار کے لیا. چھیلنی تو لائی نہیں، تازی تازی. اللہ چھلکا اتار کے پھر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ لو. آپ نے فرمایا اورا قریب آ. او دے بازو تے چھلکا بن کے دعا کیتی یا اللہ میں عبداللہ دا خون کافرہ تے حرام قرار دینا. وہ دن یا رسول اللہ میں کی آکھیا ہے کہ تسی کڑی دعا؟ میں آکھیا ہے میں نے شہادت ملے، تسا آکھیا ہے بے کافر دے اتے میرا خون حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میدان کارزار دے اندر کافران دے ہتھوں مرن والے شہید نہیں، بلکہ کوئی جدوں جہاد دا ارادہ تے تیاری کر کے گھروں نکل کھڑا ہوندا ہے، رستے وچ انہوں بخار ہو جاندا ہے اور او دے وچ ہی او دی موت آ جاندی ہے، اللہ دے ہاں شہید لکھے آ جاندا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کافر دے تو بندہ ماریا جائے. اللہ اکبر. ایویں ہویا رستے دے اندر ہی آپ کو تیز بخار چڑھ گئے. کئی بندے بخار چڑھ جائے نا تے قولیاں بولیاں بول دے. اللہ اکبر. ایویں بول اولڑے نہ بولیا کر، صدا خصم نراز بڑ بولیاں دے. انجی نا صدا خصم نراز بڑ بولیاں دے. کان کن کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے، بڑے فرق نہیں یارائے بولیاں دے.
تو این دی بولی نہ کڈو کدے غصے جا کے وے شالا تو مرے ساڈیاں بھیناں دی وے ٹرک تھلے آویں وے تینوں گولی وجے وے تیرا منجا کڑکدا جائے ہس کتے قبرستان نہ کوئی کڑی قبولیت دی ہوندی غصہ بھی کنٹرول رکھو بخار نو پہ گالاں کڈن گے یہ کڑی دی اج کراوا لیندے ہی نہیں پیا میں تے کوئی ڈاکٹر نہیں ڈاکٹراں نو گال اللہ اکبر حضور نے فرمایا بخار نو گالاں نہ کڈیا کرو اے دے نال تواڈے گناہ چڑھ گئے وہ ایک بندے نے میں آکھیا بھی گالاں نہ کڈیا کر گناہ چڑھتے کی ہویا جی بخار وہ آندا ہے بھئی گناہ چڑھتے تسی آندے گناہ چڑھتے میں ہن چڑھ جانا اللہ اکبر اللہ ہدایت اس سے بخار دے وچ دوران سفر جہاد ہے کمانڈنگ میرے مصطفیٰ دی عبداللہ فوت ہو گئے یہ پتہ جی کون عبداللہ اللہ اکبر 13 سال میرے آقا نے اعلان نبوت تو بعد مکے گزارے پھر ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے اے عبداللہ چھوٹے دے سال پہلا باپ مر گیا پھر یتیم باول ہوئے تے چاچے نے سرپرستی کی تھی کوئی تھوڑا جا مال دے کے انہاں دی مالی حالت درست کی تھی اے اڈیق دے رہے کہ چاچا کلمہ پڑھ لوے ڈرتے سن کفیل جو سی چاچا کلمہ پڑھ لے گا تو میں بھی اپنے ایمان دا اعلان کر دیاں گا رغبت ہے سی حتیٰ کہ اللہ دے رسول ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے اے مجبور ہو کے ایک دن اپنے چچا کو آئے چاچا جی بڑا توانوں ڈکیا ہے بڑا انتظار کیتا ہے کھورے آج تسی کلمہ پڑھ لو آج ہی آ جاؤ ادھر پر تسی باغ نہیں موڑی جنہ دے دل مورا جڑیاں ازلی کہر الہوں او وچ گمراہی گئے نہیں پرے رے رد ہوئے درگاہوں چاچا جی میں تے ہن مسلمان ہو گئے میرے کو نہیں جے ہن اڈی کیا جاتا تسی پاویں کلمہ پڑھو تے پاویں نہ پڑھو میں مومن جے چاچا غصے چاہ گئے وہ تو میرے کو پوچھیا بھی نہیں میرے کو صلاح بھی نہیں رہی اللہ اس وقت آپ دا نام عبداللہ نہیں سی عبدالعزا سی جی میں ہونا دن قادر بخش نہیں عبداللہ نہیں کیے گی اے سلار بخش اے مدار بخش اے نبی بخش آ رسول بخش تے کوئی وچ اللہ بخش خدا بخش باقی سارے انکورے کنہ بخشیا ہے ٹھیک ہے اے او دی عطا اے او دی نظر کرم آئی دا تھاپڑا فلانے خیر پایا ہے اللہ اکبر چاچا غصے چاہ کے دا میں تینوں پیو بن کے پالیا ہر طریقے نال تیری مدد کیتی مالی مدد کر کے تینوں سٹینڈ کیتا ہے تینوں شرم نہیں آئی میرے کو پوچھیا بھی نہیں وہ تو تے مرتد ہو گیا پیو دادے دا دین چھڑ کے نکل جا میرے گھروں سارا مال میرا ہے گھر میرا ہے میری نظریں تو دور ہو جا بلکہ کپڑے بھی اتار دے بالکل برہنا کر کے چاچے نے گھروں کر دیتا رات سی ماں دے گھر دا بوا کھڑکایا دروازہ کھولے ماں نے کون ہے عبدالعزا تہاڈا پتر کیویں آئے ساری گل سنائی انج کر کے چاچے میں دخل کرتا ہر شے کھو لیے حتیٰ کہ گال دے کپڑے بھی لوا لے تے ماں
میں اس واسطے آیا کوئی کپڑا دے دے میں اپنا نگیج کج لا، اپنا ستر کج لا۔ ماں کہن لگی دل تے نہیں کردا، تو پیو دادے دے دین نو چھڈ کے آیا، پر ماں آ ایک کمبل لے جا۔ فرما دے نے میں انہوں پاڑ کے 2 ٹکڑے کیتے، ذل بجا دین بن گیا نا 2 ٹکڑوں والا۔ اپنا نگیج کجیا، سواری کوئی نہیں، مدینے دا راہ پھڑ لیا اپنے مرشد خانے دی طرف۔ جی اپنے مرشد خانے، پیر خانے۔ اللہ اکبر، کئی دنوں دا پینڈا کر کے بھکھا پانا، پلے شے کوئی نہیں، راہ بھئی درختاں دے پتے کھاندا، ٹھڈے کھاندا، کھجل خوار ہوندا مدینے پہنچیا۔ جدوں اے اتھے پہنچیا نا عبدالعزیٰ تے ادوں اذان صبح دی ہون والی سی۔ جا کے ایک کونے وچ بہ گئے، حتیٰ کہ نماز دا ٹائم ہویا، شامل ہوئے تے اللہ دے رسول پوچھا کون ہے تو کتھوں آیا؟ یا رسول اللہ پیر خانے آیا، تواڈی خدمت وچ آیا، اس آستانہ عالیہ تے آیا، میں محمدی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ویکھے جی مدینے آن والے مولوی صاحب جناب نعت پہ پڑھ، بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، وہ جس نے مدینے جانے کر لو تیاریاں۔ جوں لگے پڑھن، جوں لگے مراسی پنڈ دا نا اس اپنی پٹوکڑی بنی کپڑے شپڑے لے کے مسیتی آ گیا۔ اس نے کہا چلو جی مولوی صاحب چلیے۔ آخے کتھے؟ آخے سویر دے لگے ہو، بیٹا تیار ہے تے چلے چلیے مدینے تے میں تے 2-4 کپڑے لے کے آ گیا پٹوکڑی بن کے۔ وہ نہ کہا میں کتھے مدینے چلے ہو، میں تے ایویں نعت ہی پڑھن دیا، یہ ایویں ہی نعتاں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہانی سنی نا ساری، تے پیر سجے۔ اللہ اکبر۔ 300 میل دا، پرانے میل 490 کلومیٹر ہے مکے تو مدینہ۔ تے اسی تے ایئر کنڈیشن بساں ہی سفر کرنے ہیں، پیدل چل کے ویکھو نا تے گرمی ہوئے عرب دی، راج نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی دکان، نہ کوئی پنڈ، نہ کوئی شہر، تے جیب بھی خالی، پر سینے دے اندر ایمان دے ہم ہمیں تن تنے، اسلام دی محبت، پیغمبر اسلام دا عشق، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر حلقہ دامان اوست۔ جدے کول میرے مصطفیٰ دی محبت تے عشق دا سرمایہ ہے، او دے نالوں ود کے جہان تے امیر کوئی نہیں۔ ساری کائنات ایک پاسے محبت رسول دا اے سرمایہ تے دولت ایک پاسے، محمد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، عبد
عبداللہ نے پھر میرے نبی دے قدمہ میں جب زندگی گزار دیتی ہے. اج غزوہ تبوک دے سفر دے دوران بخار دے اندر ہی فوت ہو گئے نے. اللہ دے رسول نے صحابہ نو حکم دیتا ہے قبر تیار کیتی جائے. میرے آقا نے آپ جنازہ پڑھایا ہے. رات دا خنیرا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میری آنکھاں دے سامنے منظر ہے. رات دے خنیرے دے اندر بلال بن حارث مزنی نے چراغ پھڑیا ہوا ہے اور میت اتار دیتی گئی. پھر اللہ دے رسول قبر وچ اترے نے. اس وقت آپ نے آسمانہ والے منہ کر کے دعا فرمائی ہے عرشاں والیا میرے ربا ایس گھڑی تک عبداللہ تے میں راضی ہاں تم ہی راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر. کتنا شان ہے اس بندے دا جدے جنازے اللہ دا نبی پڑھائے, جدے واسطے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ کٹ کے دے. خیر سفر لمحہ میں واقعہ سنایا ہے. عبداللہ ذوالبجادین نئے رستے وچ واقعہ پیش آیا. غزوہ تبوک دی اس ساری صورتحال دے تحت رستے وچ بہت سارے قبائل نے خود حاضر ہو کے کئیاں نے اسلام قبول کیتا ہے, کئیاں نے جزیہ دین دا وعدہ کیتا ہے. اور حضور 20 دن بارڈر تے بیٹھے 3 ہفتے للکارے کفر آؤ وے جدی جرت ماں مر جائے کو نیڑے آوے. اللہ اکبر. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی دا پروگرام بڑھایا. اس واپسی دے سفر دے اندر ایک مقام تے جدو پڑاؤ ڈالیا آپ نے نماز ادا کرن تو بعد ایک بڑا طویل جامع پر مغز خطبہ ارشاد فرمایا اور ایسے حکیمانہ اقوال نے ایسا سمجھ لو کہ سچے موتی جی قیمتی موتی نے آپ دے اقوال اور او کچھ موتی میں کٹھے کر کے آندے نے تے سنو گے تے پتہ لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے راس الحکمت مخافت اللہ. ساریاں دنائیاں وچوں وڈی دنائی, سارے سیانپاں وچوں وڈی سیانپ اے وے کہ کوئی اللہ تو ڈرن والا ہووے. جڑا اللہ تو ڈردا ہے وہ سب تو وڈا سیانا ہے. اصدق الحدیث کتاب اللہ. ساریاں گلاں وچوں سچی بات اللہ دا قرآن ہے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَقُ الْأُرَا کَلِمَةَ التَّقْوَى. سب تو ود کے مضبوطی والی گل تقوی تے پرہیزگاری دی گل لے. پھر فرمایا خیر الملل ملت ابراہیم. سارے مذہباں وچوں بہتر مذہب تے ملت ابراہیم خلیل اللہ دا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ. سب تو بزرگوں برتر دا ذکر سب تو بہتر ذکر ہے, اے اشرف ذکر ہے. پھر فرمایا وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنِ. اے قرآن جڑا ہے یہ سب تو بہترین قصہ ہے, اے دے نالوں ود کے کوئی بہترین قصہ نہیں. وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوَازِمُهَا. اولو العزمی سارے کماں وچوں بہتر ہے یعنی پختہ ارادہ. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور
ساریاں باتاں وچوں بدترین بات دین دے اندر او ہے جو نویں ایجاد کیتی جائے. وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ، اور سب تو بہترین رہنمائی نبیاں دی رہنمائی ہے. وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، سب تو بہترین موت شہیداں دی موت ہے جو اللہ دے راہ میں جان دیندے نے. خیر الاعمال ما نفع، عملہ میں چون بہتر عملو ہے جیڑا نفع والا ہوئے. وَأَعْمَلْ أُمْيَ الزَّلَالَةَ بَعْدَ الْخُدَى، سارے اندھیا پن وچوں اندھا پن اے ہے کہ کوئی ہدایت دے آن تو بعد دوبارہ گمراہ ہو جائے. اللہ ساڑھے ایمان دی حفاظت فرمائے. خیر الخدا متبع، بہتر ہدایت ہے کہ جدے تے بندہ چلے پیروی کرے. وشر العما، اور سب تو اندھا پن، سب تو برا جو اندھا پن ہے وہ دل دا اندھا ہونا ہے. جیڑے لوگ دل دے انے نے، یعنی دلان دے اندر کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، یہ سب تو بڑا بدترین اندھا پن ہے. اور آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ تھلے آئے ہاتھ نالوں افضل تے بہتر، یعنی خیرات کرنے والا، مال خرچ کرنے والا. پھر فرمایا وما کلا وکفا، او تھوڑا جدے وچ تہاڈا گزارا ہو رہا ہے اس بہتے نالوں بہتر ہے جیڑا گمراہ کر دے، جیڑا غفلت ڈال دے. پھر فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، موت دا وقت قریب آ گیا ہے، نزع دی حالت قریب ہے، اس وقت اللہ کے معذرت کرنا بدترین معذرت. ساری زندگی گزر گئی تینوں وقت نہیں لبا اللہ و رجوع کرندہ. پھر آپ نے فرمایا شر الندامت یوم القیامہ، قیامت دے دن دی شرمندگی جو ہے یہ سب تو بدترین شرمندگی ہے. اس وقت شرمسار ہونا بندے دا کم نہیں آئے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ہون آکھن گے یا اللہ کاش اسی عقل کر دے، ہون کدی سانو واپس بھیج دے، اسی تیری کوئی نافرمانی نہیں کرا. وَمِنَ النَّاسِ لَا يَأْتِ الْجُمَعَةِ إِلَّا دُبُرًا، جمعے تے آنا پر اخیر تے جماعت دا ٹائم ہو لگے. اللہ اکبر. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجَرًا، اور کچھ ایسے نے اللہ نے یاد کر دے نہ کرن دے برابر، یعنی اللہ دے ذکر تو ہمیشہ دوری اختیار کرتے، بدے ردے نماز پڑھ دے. وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَاءِ اللِّسَانِ الْكُذُوبِ، اور سب تو بدترین خطا، بڑی خطا جو ہے زبان دا جھوٹ بولنا ہے. وَخَيْرُ الْغِنَا غِنَى النَّفْسَ، غنی ہوئے جدہ دل غنی. کئی اندر بندے دل دے چوڑے بخیل، اپنے تے بھی خرچ نہیں کر دے. گوندلہ اڈے جانا ہے تو پیدل پہ جان کے چلو چار پیسے بچا لیں، اپنے آپ نو ذلیل پہ کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو نعمتاں دیتیاں نے او دا اظہار ہونا چاہیے تو اڈے جسم تے کہ اللہ نے میرے تے کرم کی. جتنی بھی دولت ہے کوئی پوچھے گا سناوے کی حالی، وہ جی کی دسا حالات بڑے ٹیٹ.
پارٹیاں کو پیسہ لینا ہے دینی، بڑے تنگ ہاں، بڑے پریشان ہاں، نہ شکری، ہر وقت نہ شکری۔ پھر اللہ نو کسے لے غیرت آ جاندی، پھر اللہ نعمتاں واپس لینیاں شروع کر دیتا۔ لے پھر جڑے حالے سن اتھی تینوں لے ہونے، تو اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرو گے تے اللہ نعمتاں دے کوٹے وچ اضافہ فرمایا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے وچ یہ بھی فرمایا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ، بہترین سفر خرچ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ تسی مدینے جا رہے ہو، تسی مکے جا رہے ہو، تواڈے دل وچ تقوی نہیں تے کی فائدہ؟ صرف پھٹی لوان واسطے کہ حاجی صاحب۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا دل نشین ہونے واسطے بہترین چیز جو ہے وہ یقین ہے، اور شک پیدا کرنا کفر دی شاخ ہے، اور خیانت جہنم دی تپش ہے، جہنم دی گرمی ہے، اور اصل بدبخت تو ہے جڑا ماں دے پیٹوں بدبخت آیا ہے، اور سب تو برا خواب وہ ہے جو جھوٹا خواب ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ مَا هُوَ آتٌ قریب، جڑی گل ہون والی ہے وہ بہت قریب ہے، دور نہ سمجھو۔ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان نو مومن بندے نو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور اس نو قتل کرنا کفر ہے۔ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کتنا ساڑھے معاشرے دے اندر برائی پائی جاتی، ہاسے ہاسے میں گندیاں گاڑا پیڑاں دیاں ماواں دی۔ وَمَن يَغْفِرُ يُغْفَرُ لَهُ، کتنی قیمتی باتاں نے میرے مصطفیٰ دی۔ جیڑا بخش دیندہ ہے انہوں اللہ بخش دیندہ ہے، جیڑا معاف کرتا ہے اللہ انہوں معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا وَحُرْمَتُ مَالِهِ كَحُرْمَتِ دَمِهِ، مسلمان دے مال دی عزت اور توقیر اس طرح ہے جس طرح دے خون دی توقیر ہے۔ یوسف صاحب چڑھ سال بس تے چڑھ لگے سن، جاگ کے بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا جو خدا دی نافرمانی کرتا ہے اللہ انہوں عذاب کرتا ہے۔ ایک خطبہ ارشاد فرمان تو بعد ثم استغفر ثلاثا، پھر آپ نے 3 بار پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، کتنے قیمتی موتی نے جو میرے نبی سونے دی زبان مبارک تو نکلے۔ 10 دن دا 10-12 دن دا سفر ہے، اور وہ بھی پیدل، 30,000 دا لشکر ہے۔ 10 بندیاں نو کھانا کھوانا پہ جائے نا، اللہ اکبر، تے مت ماری جاندی ہے تے آکھی دے جان کے کدوں۔ 30,000 دے لشکر دا کھانا، پر جتھے کرما والا برکتاں والا رحمتاں والا نبی ہوئے اتھے کمی کیڑی؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ہنوں جڑے منافق 80 دے قریب جنہ عذر پیش کیتے سن، کسی آکھے میرا گوڈا پیڑ کرتا ہے، کسی آکھے مینوں آ تکلیف ہے، کسی آکھے مینوں اے تکلیف ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ کہ تیرے کے قسمہ کھا کے عذر پیش کر رہے سن تاکہ لترضوا ہو، تسی انہاں تے راضی ہو جاؤ، تسی ہو جاؤ۔ اللہ کہنا میں تے نہیں انہاں نال راضی ہوں۔ اے اندر دے کھوٹے نے نواں تک
یہ منافق نے، یہ تیرے کول آتے ہیں تے قسماں کھاندے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ، قسمہ کھا کے کہتے ہیں جی تسی اللہ دے رسول ہو، تے اللہ فرماتا ہے تے میں بھی جاننا تو میرا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے بے ایمان سارے جھوٹے نے۔ اے ہٹے کٹے صحت مند ایویں بیمار بن کے عذر پیش کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے، انہاں سوائے لعنت دے کھٹیا کی۔ اللہ اکبر۔ انہاں پیچھے رہن والے وچوں کچھ دو چار مخلصین بھی نے جنہاں دے اندر کھوٹ کوئی نہیں ہیں، مخلصین غفلت دا شکار ہو کے پیچھے رہ گئے۔ انہاں وچوں حضرت کعب بن مالک بھی نے، فرماندے نے میں جوان بھی ساں، میرے کول 2 اونٹنیاں بھی موجود نے، میں خوشحال بھی ہاں، پیسے تھیلے دی بھی کوئی کمی نہیں، بس میں سستی چھا گئی تے میں پیچھے رہ گیا۔ میں حضور دی خدمت جدوں آپ واپس آئے نے حاضر ہویا، کوئی کعب او ابن مالک تینوں کی بڑے ہیں، تو کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ دی قسم کوئی کھوٹ نہیں سی، بس ایویں غفلت سستی دا شکار ہو کے پیچھے رہ گیا۔ فرمایا اچھا اے اور تیرا فیصلہ اتلی عدالت تو آگے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہندے نے اللہ دے رسول میرے تو اکھاں چراندے، میرے نہ نظر نہیں ملاتے، آپ ہی نہیں پورا مدینہ بائیکاٹ کردہ پہ، کوئی بندہ میرے نال سلام دعا لینو تیار نہیں، جیڑے پاسے نکلا جیڑا کو ملے میں سلام آکھاں وہ آنمو پھیر، پورے شہر دا میرے نال بائیکاٹ، میں پھر بھی ٹھیٹ بن کے مسجد نبوی وچ جاواں، حضور دے پیچھے نماز پڑھاں تے مجلس وچ بیٹھاں، پر کوئی بندہ میرے نال نہیں سی بولتا، تے میں ویکھاں جدوں اللہ دے رسول وال ویکھاں تے وہ نظراں دوجے پاسے کر لیندے نے، تے جدوں میں ادھر وینا تے پھر حضور ویندے نے۔ اللہ اکبر۔ میں ویکھاں تے چہرہ انور پھیر لیندے، ایمان ایدہ نہ آئے، اور جیڑا کملی والے دا نہیں، وہ ہر بندہ کہندہ ساڑھا کی لگتا ہے۔ جدو تیرے نال پیرانے پیر راضی نہیں، میں کیوں تیرے سلام دا جواب دیا، میں کیوں تیرے نال بولا، تیرا میرا کی تعلق ہے؟ جدو ساڑھا پیر تیرے تے ناراض ہے، ساڑھے نبی سونے تیرے تے راضی نہیں، میرا کی لگنا ہے؟ اے وے ایمان دا معیار۔ حضرت کعب بن مالک کہندے نے میرے تے مدینے دی زمین تنگ ہو گئی۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہویا، فرماندے نے ایک میرا قدر سی چچا زاد بھائی قتادہ، او دے نال میری بڑی محبت سی، مدینے تو باہر او دا باغ سی، میں دیوار ٹپ کے باغ دی اندر گیا، سلام آکھیا، او منہ پھیر کے کھلو گیا، میرے سلام دا کوئی جواب نہیں۔ میں کیا قتادہ اللہ دی قسم ہے میں مسلمان ہاں، اللہ دی قسم ہے میں کملی والے تو قربان ہاں۔ قتادہ کہنے لگا ہوئے گا تو جانتے اللہ جانے، جنی دیر تک سونا نبی تیرے تے راضی نہیں میں اساں تیرے نال بولنا۔ اللہ اکبر، جو میرے نبی دا نہیں وہ ساڑھا کی لگتا ہے۔ چنانچہ فرماندے نے میں روندہ ہویا نکلیا کہ میں اس قدر ذلیل ہو چکے ہوں، وہ کوئی بندہ میرے نال بولنے تیار نہیں، میرے سلام دا جواب دینے تیار نہیں، آخر ہویا کی؟
فرماندے نے میں کیا کلا میں ہی ہاں کہ کوئی اور بھی ہے؟ پتہ لگا دو بزرگ ہور نے، ایک حضرت مرارہ بن ربیع، ایک حضرت ہلال بن امیہ، پر وہ ذرا بزرگ سن، عمر رسیدہ سن۔ انہاں دیاں بیویاں نو اللہ دے رسول نے پیغام بھیجیا کہ اے چونکہ ایک روایت ہے کہ خود حاضر ہوئیاں کہ یا رسول اللہ ساڑھے واسطے کی حکم ہے، اسی انہوں کو روٹی پانی دئیے کہ بائی کاٹ دیں؟ اللہ اکبر، ویکھے جی بیار فرمایا کھانا شانا دیو وڈیرے نے، پر انہوں نے بستر دے قریب نہیں جانا۔ انہی کو تو آنے اجازت ہے بھئی چلو کھانا شانا انہوں دیو، باقی بائی کاٹ ہے، بیوی دا بائی کاٹ، پتران دا بول دے نہیں تو اڈا تے نہیں نا، تاں ہی نہیں نا بول دے، پہنا دا بائی کاٹ، پراواں دا بائی کاٹ، سوریاں پیکیاں دا بائی کاٹ۔ کیوں؟ اتوں آرڈر دا انتظار ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بھی کہیں آکھیا تم ہی لگا جا اپنی بیوی نو کہا اجازت لے آوے۔ میں کیا ہو تو وڈیرے نے، میں تے جوان ہاں، میں کیوں کرنا؟ فرماندے نے 50 دن ایسے حالت گزر گئے۔ اللہ اکبر، ایک دن ابو بکر صدیق اپنے مکان دی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا، میرے گھر دے قریب سی انہوں دا گھر، انہاں کہا کعب ابن مالک نو مبارک ہووے، اللہ انہاں مخلص سینہ دے بارے قرآن نازل کر کے انہاں دی معافی دا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں دوڑیا پیر خانے دی طرف، سونے نبی دی خدمت حاضر ہو کے یا رسول اللہ میں نو آج اتنی خوشی ہے جو میں ماں دے پیٹوں آج جمعیا ہوں، میں اس خوشی دے موقع دے اتے ارادہ کرنا کہ اپنے گھر دا سارا مال اللہ دے راہ وچ قربان کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں کہا اے زیادتی، تیری بیوی بھی ہے بچے بھی نے، یا رسول اللہ پھر ادھا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر تریجا حصہ؟ فرمایا ہاں تریجا حصہ کر دے۔ اے ویکھو اینی کو نافرمانی ہوئی ہے تے پورا شہر بائی کاٹ کر رہا ہے، گھر والے باہر والے سجے والے کھبے والے آلا دوالا سارا کوئی بولنے تیار نہیں کہ جے تیرے نال ساڈا پیر ناراض ہے تو ساڈا کی لگنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے وے ایمان دا معیار۔ ہن واپس آئے، منافقاں نے وعدہ لیا سی نا، اے مسجد قباء دے قریب ہی انہاں مسجد بنائی سی۔ مقصد کی سی؟ ایک ابو عامر سی شخص ہے قریشی، ابو عامر، او ہرکل دے نال او دے تعلقات سن اور کہندے نے کہ وہ عیسائی ہو گیا سی۔ اس نے منافقاں کیا کہ تسی نہ علیحدہ ایک اپنا کو اڈا بناؤ جتھے کوئی نہ اسی مشاورت کر سکیے علیحدہ۔ تو میں جانا شاہ ہرکل شاہ روم دے پاس، ادھروں جناب میں ملاقات کر کے ادھروں فوجاں لے کے آواں گا، انہاں دا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اے ابو عامر کون ہے؟ لوہے دا پتر ویکھو کڈا شان ہے، اس ابو عامر دا بیٹا جس کا نام حنظلہ ہے، غسیل الملائکہ ہے، ادھروں شادی ہوئی، اجے پہلی رات سہاگ رات بیوی نال گزاری ہے، سویرے سویرے اعلان ہو گیا جہاد دا، غسل بھی نہیں یاد رہا، غسل جنابت چی
تلواراں لے کے اسلحہ لے کے نکل کھڑا ہویا ہے، جاندی شہید ہو گیا لڑدیا۔ جس وقت اے محمدی فوج واپس آئی اس وقت حنزلہ دی بیوی میرے نبی سونے دی خدمت حاضر ہو کے کہیں دی یا رسول اللہ حنزلہ نہیں نظر آ رہا، میرے سر دا تاج۔ نویں شادی ہے، اسی تے شادی ہوئے تے پکنکاں منانے ہیں نا، کاغان جانا ہے، ناران جانا ہے، گلگت تے سوات جانا ہے، چترال دی ریاست ویکھنی ہے، حنزہ جانا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر شادی ہوئی ہے، اے حنزہ گلگت اور سوات دی بجائے میدان جہاد وال جا رہا ہے۔ بیوی پوچھتی یا رسول اللہ ساری فوج آ گئی ہے، سارا لشکر آ گیا ہے، میرے سر دا سائیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ دے راہ میں شہید ہو۔ اس وقت حضرت حنزلہ دی بیوی نے کیا یا رسول اللہ انہیں تے غسل کرنا غسل جنابت۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں آسمان دے فرشتیاں نو ویکھیا ہے حنزلہ نو غسل دے رہے سی، غسیل الملائکہ۔ اور اس وقت صحابہ کہتے ہیں حنزلہ دی باڈی میدان جہاد وچ پئی ہے اور پانی دے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اے منافقین نے مسجد دی بنیاد رکھی منافقت تے، جس دا نام مسجد زرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو آگاہ کر دیتا۔ یہ پھر منافقین حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا وعدہ کیتا سی نا جان لگیا تے ہن تے تسی آ گئے ہو تے صدقے جا قربان جا صدقے جاواں یا رسول اللہ۔ آؤ نا اپنے مبارک قدم رکھو نا، 2 رکعتاں پڑھ کے آ جاؤ، اس مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس مسجد دے اندر میرے رب نے مینو قدم رکھن تو روک دیتا ہے، ولا تقم فیہ ابدا، یہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ آپ نے کچھ صحابہ نو بھیجیا ہے اگ لا کے جلا دیتا جائے، اے مسجد نہیں، اے منافقت دا اڈا ہے اسلام دے خلاف۔ مسجد نو جلاتا گیا اور حکم کی دیتا محبوبہ اس مسجد وچ نہیں جانا، ایسے چاہنا ہے۔ یہ کیڑی مسجد ہے؟ قباء، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن تجھ دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے۔ اے مسجد قباء ہے، اے مدینہ العالیہ دا علاقہ جتھے اللہ دے رسول نے ہجرت دے سفر دے دوران 14 دن گزارے نے، اور ایتھے مسجد دی بنیاد رکھیے اس سے علی التقوی، اے دی بنیاد پرہیزگاری تے تقوی تے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا گھروں وضو کر کے اس میری مسجد قباء دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے، 2 نفل ادا کردا ہے، اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرماندے نے۔ اللہ ایک نماز مسجد قباء پڑھی۔ قرآن کریم دے اندر کنیاں مسجدوں کا ذکر ہے پتہ ہے؟ 4، مسجد حرام، مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام 1 الی المسجد الاقصی 2، تے مسجد زرار 3، تے مسجد قباء، 4 مسجدوں کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نو جلا دیتا ہے اور گرا دیتا ہے، مسمار کر دیتی ہے دی عمارت کہ دی بنیاد منافقت تے ہے، شرارت تے ہے، تفریقاً بین المؤمنین،
مسلمانہ دے اندر تفرقہ پیدا کرنے واسطے یہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد دی بنیاد تقوی تھے اور او دے نمازی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اے دے نمازیاں دی بھی اللہ تعریف کر رہے ہیں مسجد دی بھی اللہ تعریف کر رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اے جڑی آیت ہے نا جس دے اندر فرمایا کہ اس مسجد دی بنیاد تقوی ہے اس مسجد تو مراد مسجد نبوی کچھ روایات ہیں اور مسجد نبوی جو ہے اے خالی جگہ پئی سی دو یتیم بچیاں دی سی انصار اپنیاں کھجوراں خشک اس مقام تے کرتے ہیں اس سال تے سہیل دو یتیم پائی سن جس وقت آپ نے اس جگہ دا انتخاب فرمایا دونوں یتیم بھائی کہنے لگے یا رسول اللہ اے ساڑی جگہ تسی مسجد بنا لو اسی کچھ نہیں لینے فرمایا میں محمد یتیمہ دا مال کھان واسطے نہیں آیا اسی قیمتاً جگہ لواں گے اور اس مسجد دی جگہ دی قیمت سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی اللہ اکبر تو اے مسجد جس وقت تعمیر ہو رہی ہے اللہ دے رسول خود اپنے دادے دی سنت ادا کردے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی سنت نو زندہ کردے ہوئے ہیں خود مزدور بن کے پتھر لے کے آ رہے ہیں اللہ دے گھر دی تعمیر واسطے اور آپ دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے شاعر بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پتھر لے آ رہے نے نال شیر گنگنا رہے نے افلح من یعالج المساجد افلح من یعالج المساجد یقرأ القرآن قائما وقائدا کامیاب ہو گیا وہ بندہ کیڑا جڑا ایم پی اے بن گیا ایم این اے بن گیا سینٹ دا ممبر بن گیا وزیر بن گیا وڈا خنزیر بن گیا فرمایا افلح من یعالج المساجد کامیاب تے او ہو گیا ہے جڑا مسجدہ بناندا ہے کامیاب ہوئے جڑا مسلم مسجد چندہ دیندا ہے میرا ترجمہ غلط ہے وہ پاویں نہیں دیتا آختے چھڑو کی خیال ہے افلح من یعالج المساجد کامیاب وہ بندہ ہے جڑا مسلم مسجد دے اندر ٹیلا لواندا ہے یہ میرا ترجمہ غلط ہے تو پھر تسی بشک ٹوک لیا جی کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا مسلم مسجد دی چھت دی سیلنگ کرواندا ہے کامیاب وہ بندہ ہے جن نے مسلم مسجد دی تعمیر دے اندر ہون تک 45 لاکھ روپیہ دیتا ہے تے کامیاب وہ بندہ ہے جدہ نام میر عمران ہے جیڑا دنے راتی پاج کے لکھاں دا چندہ کٹھا کر کے مسجد دی تعمیر کروا رہے آئے ترجمہ غلط نہیں تجھے آکھو گے حدیث عمران میر کتھو آگئے من دا مانا کی من جیڑا بھی من دا کی مانا افلح من یعالج المساجد کامیاب ہو گیا وہ بندہ جیڑا مسجد بناندا ہے اے نہیں آکھیا جیڑا سینمے بناندا ہے جیڑا کلب بناندا ہے جی کون کامیاب ہے بولو نا جیڑا مسجد بناندا او دا پاویں کی نا ہے وہ پاویں کتھے رہندا ہے او دا رنگ پاویں کی ہے وہ کسے برادری نہ تعلق رکھدا ہے لیکن وہ اللہ دی قسم کامیاب ہے جو اللہ دا کار تعمیر کر افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا تے اور کون کامیاب ہے
فرمایا جڑا قرآن پڑھتا جی کئیاں تے آਉਂدا ہی نہیں میری زبان موٹی اچھا گالاں کڈن لگیا بڑی چنڈی ہوندی ادوں تے انج چلتی بڑی فصاحت تے بلاغت نال مجال ہے یہ دے اندر کوئی بریکنگ آوے اب بدبختہ زبان موٹی نہیں تینوں قرآن نہ رغبت کوئی نہیں تینوں قرآن دا شوق کوئی نہیں قرآن دا ذوق کوئی نہیں آج ہی ارادہ کر لے میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے اور اے دی تفہیم اے دے معانی اس دے مطالب اس دی تفسیر نو سمجھنا ہے تو پھر اللہ تیرا مددگار ہے کون کامیاب ہے بولو ناول پڑھنے والا اور ہیر پڑھنے والا سہ ملوک پڑھنے والا وہ کئی ایڈے ظالم جاہل بدبخت نے وہ کہندے جی تانوں کی قدر ہوئے مولویاں نو ہیر دی تے سہ ملوک دی تو قرآن دا نچوڑ استغفر تینوں چنگا نچوڑ لگا ہے جس لئے فرشتیاں ہی نچوڑیا نا تینوں کھبیڑا چاڑ کے تینوں آ سمجھ جائے قرآن پڑھیا کر مرنیا قرآن نال محبت پا سہ ملوک تینوں نہیں چھڑانا اے ہیرا شیرا کام نہیں ہونیاں رانجیا پتہ نہیں تو کیڑے چوچک دا جو آئی اللہ اکبر یقرأ القرآن قائما وقائدا کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا ہاتھ بن کے قیام دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا بیٹھا ہویا بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے کامیاب وہ بندہ ہے جڑا مسلے تے سوار ہے تے زبان تے قرآن تے نغمے تے زمزمے جاری نے یقرأ القرآن قائما وقائدا ولا يبيت الليل عنه راقدا تے راتہ مسلے تے جاگ کے گزار دائے اے کامیابے اے دے کپڑے پامیں میلے کچیلے تے پاٹے نے تے ٹاکیاں لگیے نے تے جتی ٹوٹیے تے کلا کچا ہے تے سیکل بھی کوڑ ٹھیک ہے تے جیب خالی ہے تے جدوں کروں باہر نکل دائے تے انہوں سارے حقارت دی نظر نال ویندے نے جے بیچارہ کسے نو سلام آکھے او دا جواب کوئی نہیں دیندا جتے کوئی فنکشن ہوئے کوئی تقریب ہوئے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں اے بیمار ہو جائے کلا اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاندہ ہے اور نمازی یہ دا پتہ تک نہیں لیں دے فویل للمصلین اللہ کہندہ ہی ہو جائے نمازیاں دا ککھ نہ روے فویل للمصلین ہی ہو جائے نمازیاں دا بیڑا ہی غرق ہو جائے الذین ہم عن صلاتہم ساہون یہ نمازاں دے پڑھ دینے پر نہ چوڑانو نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں بے خبر نے بدید نے عام روز مرہ استعمال والیاں معمولی چیزاں بھی اپنے گھر وچوں دین نو تیار نہیں آج استری دے آج ایک سوٹ ساڑی استری سڑ گئی ہے خراب ہو گئی ہے وہ جا اپنی پڑھواہاں جا کے ایویں ہی اے ماچس دی تیلی دین نو تیار نہیں نلکے دا موٹر دا پانی دین نو تیار نہیں چھج تے چھاننی دین نو تیار نہیں گوانڈی کھاتے کار آٹا مکا ہے وہاندہ کہ دو لپا دے آجے میرا بار روندہ پہ ہے انہوں روٹی پکا کھانے ساڑھا آٹا ہوندہ ہے تو انہوں دیش چھڑا گئے چل جا ساڑھے کو ساڑھا اپنا مکا پہ انجی ہوندہ ہے اے جے اونج نمازاں بڑیاں پڑھدا متھے تے ایڈا وڈا محراب ہاتھے لمی تسبیح 500 منکے دی تے اللہ آندہ پڑھ لے نمازاں جنہیں دل نہیں پڑھ لے تیرا ککھ نہ روے میں نہیں جی آندہ پہ اللہ پہ آندہ
مطلب کوئی کہنا شارنا جی کی بنیا جی ایویں لگے میں نہیں ایویں لگا ہے وہ لگا ہے وہ کی آخر دیا فویل بولو مرو تو سی تہاڈی نہیں گل ہے سمجھائی فویل للمصلین میں حافظ آباد نے ایک اپنے نانکے پنڈ گئے سن رات نو نہ کہ شاہ صاحب تقریر سناؤ اشار تقریر کہ یہ موضوع تے آ گیا میں فویل للمصلین پنڈ دے کہ مسلی سی وڈیرا جہاں دا نام سی جلا مسلی تے میں پھر رہوں میں چاہ کے آکے اللہ فرماندے نے فویل للمصلین مسلیاں دا بیڑا غرق ہوئے انہیں کان چکے میں کہا بابا جلا تیری گل نہیں اے تسی مسلی نہیں اے سواد نال مسلی اے دا معنی نمازی جی اللہ کہتا ہے مینوں ہی ہو جیاں نمازاں دی تے نہ ہی ہو جیاں نمازیاں دی لوڑ ہے جڑے ایڈے بدیر اینے بخیل کنجوس مکھی چوس اے جوں مار کے بھی دین نو تیار ہے تے مار دے دن رات ٹکرا میں تجد بھی کدی نہیں چھڈی میں اشراق بھی اللہ دا دفاع پر کھاچ جی نہ فویل للمصلین ترجمے دے میرے کو بڑے لے دے جی وقت تھوڑا ترجمے بڑے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون اللہ پہ آتا ہے اے بخالے دے کام کرتے جے کوئی انہاں دی نماز نہیں جے ایویں ویلیاں ٹکرا مٹی کھان دی جی میں عادت پہی ہوئی نماز دا دیر میں پتہ ہی کوئی نہیں نماز کی سکھاتی ہے قوت محدت معدت محبت شفقت ایک دوسرے دی خیر خواہی ایک دوسرے دی ہمدردی اور جمعیت اگر اخوت جمعیت نہیں ہمدردی نہیں تو اللہ کہندہ تیری نماز بھی نہیں تو بخالے کر رہے ہیں نمازی آکھن گے لوگ میرے دی اعتبار کرنگے میں جھوٹ بھی بولا گا تے لوگ کی مان لیں گے اللہ سن ہدایت دے اللہ سن صحیح نمازی بنائے بھائی اس غزوہ تبوک تو بعد اللہ دے رسول نے پھر کوئی جنگ نہیں لڑی یہ آخری غزوہ ہے مزہ آیا اس سفر دا جڑا میں 3 جمعہ وچ بیان کیتا ہے اگلا جمعہ رمضان دا انشاءاللہ کہ رمضان تے قرآن انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان اور تے جوڑی بڑا پیارا ہے رمضان قرآن تے اے دے ناری ایمان جی تے اللہ ساڑھے ایمان دی حفاظت فرمائے تے رمضان چھاڑا مار کے آ رہا ہے تے کئیاں دے ہولک سکے کی بنے مومن تے خوش ہو رہا ہے نا کٹ چڑی یا رحمت دی کیوں بھائی گرمی بڑی ہو گئی شدت دی تے پھر بٹورا لگایا ہوئے تے ہوا ہوئے بند تے کٹ چاڑا میں یکدم کالی تے خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی ہے کہ نہیں اب ایچ کئی نہیں پہ بولتے انہوں کوئی نہیں ہے ایویں جب میرے کے وٹے پہ جاندار ہو کے بیٹھیا کرو تے پھر کٹا چڑھ رہی ہیں جے رحمت دیاں تے برکھا برسن آئی انشاءاللہ تے رحمت دے بوئے کھلن والے نے تے بڑے بڑے کن ٹوٹے پوتڑے شیطان دے ویکل جن اے جنہیں ساڑھے دشمن نے نا پوتڑے تے پوتڑیاں یہ سارے اریسٹ ہونا ہے انہوں دی گرفتاری دا اعلان ہونا ہے تے عیدوں مورا انہوں دی زمانت زمانت کوئی نہیں تے اللہ کہتا ہے ہون تے کوئی نہیں جنہ فکر لو پھر کھول کے نیکیاں کر لو رج کے تے اگے تے ایک نیکی دیاں 10 ہون تو ان دیاں گا 70 دا درجہ ودا کے کیڑی کمی ہے دے کول وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
جی